Assalamu alaikum, students of class 7. How are you, dear students? Students, moving forward with chapter number 14, National Unity and Freedom Movement. Today we are going to read and learn something about Allama Iqbal. So open up page number 68 of your books. علامہ اقبال کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پرانی سینگ ہے کہ جی علامہ اقبال کا خواب تھا قائد اعظم نے جو جس کو حقیقت بنایا. تو وہ خواب کوئی انہوں نے وہ سلیپنگ کنڈیشن میں دیکھا ہوا خواب نہیں تھا ان کا. دیٹ واز این آئیڈیا دیٹ ہی گیو اباؤٹ اے سیپریٹ نیشن فار دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ ایٹ میٹنگ ان الہ آباد ان 1930. 1930 میں ہی انہوں نے ایک آئیڈیا دے دیا تھا دیٹ NWFP پنجاب سندھ اینڈ بلوچستان جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کو جوائن کر کے دیر مسٹ بی اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ جس میں مسلمان آزادی سے اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے زندہ رہ سکیں, اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں اور ان میں ہندوز کی انٹرفیرنس کم ہو ان کی پالیسیز میں اور ان کے ریلیجس ایکٹیویٹیز میں. اسی طرح پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا چودھری رحمت علی کا بھی تھا. چودھری رحمت علی نے 1933 میں یہ آئیڈیا دے دیا تھا, لیکن قائد اعظم ٹل 1940 اس مائنڈ سیٹ کے نہیں تھے کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے. وہ صرف یہ کہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ جو ہے نا یہ برٹش سے آزاد ہو, لیکن مسلمز اور ہندوز اس میں اکٹھے رہیں. یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے اس وقت تک. تو لیٹ اس ریڈ سم تھنگ اباؤٹ علامہ اقبال جنہوں نے آئیڈیا دیا 1930 میں سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا پاکستان کا, اور پھر اس کے بعد بیچارے پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا جی, لیٹ اس اسٹارٹ ریڈنگ. Allama Iqbal was the great poet and philosopher who perhaps more than any other single person apart from Muhammad Ali Jinnah was responsible for the state of Pakistan. قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال کا نام آتا ہے ان امپورٹنٹ لیڈرز میں جنہوں نے آئیڈیا دیا اور اسٹرگل کری پاکستان کی کریشن میں. He was a brilliant scholar studying philosophy and law in England. انہوں نے philosophy اور law انگلینڈ سے پڑھا تھا and then in Germany, اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے جرمنی گئے تھے. Back in India he practiced law and became the greatest Urdu poet of his age. اچھا, یہ جو poetry تھی یہ ان کے اندر inborn تھی, یہ natural تھی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے فلاسفی وغیرہ پڑھی تھی, لا پڑھی تھی, لیکن یہ ایک بہت زبردست پوئٹ تھے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, ہمارے نیشنل پوئٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کی پوئٹری کے ریفرنسز دیتے ہیں لوگ اپنے لیکچرز میں اور اپنی باتوں میں. اچھا جی, later his poetry became a way of putting forward his religious and political ideas. Much of this poetry was written in Persian. زیادہ تر پرشین میں ہوتی تھی, فارسی میں, so that it would be widely understood throughout the Muslim world. اس ٹائم اردو اتنی کوئی امپورٹنٹ لینگویج نہیں سمجھی جاتی تھی, ہندی نیشنل لینگویج تھی, ٹھیک ہے, انڈیا کی, اور پرشین جو تھی نا یہ سب سے زیادہ وائڈ اسپریڈ وائڈلی انڈرسٹوڈ اور وائڈلی ریڈ جو لینگویج تھی نا وہ پرشین تھی, فارسی. As early as 1910, Iqbal thought that Muslim world would be united. شروع میں وہ یہ سوچا کرتے تھے 1910 تک کہ جی مسلمز جو ہے نا یہ یونائٹڈ ہی رہے انڈیا میں. His poems pointed to the glories of Islam in the past. وہ مغل امپائر کی گلوریز اور جو شاہانہ لائف سٹائل ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے ان کی پوئمز میں ان کو جو ایمفسائز کیا جاتا تھا. And the miserable state it was in at that time. اور اب جس بری حالات میں پہنچ چکے ہیں مسلمان اس کا بھی ذکر ہوتا تھا. He called for reform, مطلب وہ changes چاہتے تھے, reforms ہوتی ہیں changes, and said to be a good Muslim was not just to sit thinking and mediating about religion, but to be active and do something positive about it. وہ کہتے ہیں اچھا مسلمان ہونا یہ نہیں ہے کہ بس سوچتے رہیں اور بیٹھے رہیں اور باتوں میں لگے رہیں, بٹ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو, پازیٹیو کوئی کام کریں, کوئی چینج لے کر آئیں دنیا میں. یہ ان کی ارلی تھاٹس تھیں. پھر اس کے بعد جب پولیٹکس میں آئے, ہی جوائن مسلم لیگ ان 1927. قائد اعظم سے بہت لیٹ جوائن کیا, ٹھیک ہے, قائد اعظم نے 1913 میں جوائن کیا تھا, when it had only 1330 members. تھوڑے سے لوگ تھے اس وقت مسلم لیگ میں. ایز چیئرمین آف دا اینول میٹنگ ایٹ الہ آباد, اور پھر جب اینول میٹنگ ہوئی اس میں ان کا چیئرمین بنا دیا گیا ان کو 1930 میں. اس وقت انہوں نے اپنا جو جو ایڈریس کیا تھا نا, چیئرمین کا جو ایڈریس ہوتا ہے, اس میں انہوں نے یہ بولا تھا دیٹ ہی پٹ فارورڈ ہز ڈریم آف این انڈیپینڈنٹ اینڈ لبرل اسلامک اسٹیٹ کمپرائزنگ NWFP پنجاب سندھ اینڈ بلوچستان when the British left the subcontinent. انہوں نے کہا جب برٹش یہاں سے چلے جائیں تو میرا خواب ہے, مطلب میری وش ہے, میں چاہتا ہوں
کہ NWFP پنجاب سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم اسٹیٹ بنائی جائے, انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ جس میں آزادی ہو اسلام کو پریکٹس کرنے کی, لبرل اسلامک اسٹیٹ, آزاد مسلم مملکت. This Allahabad statement was the seed from which the present state of Pakistan grew. اس وقت ایک پودا لگ گیا تھا کہ جی یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو دماغ میں لوگوں کے آ گیا تھا 1930 میں کہ ایسا بھی ممکن ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک سیپریٹ جگہ پہ رہیں, آزاد رہیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے حساب سے بالکل فری ہو کے لبرل ہو کے گزاریں. At the same time, other Muslim leaders were also trying to work out how some kind of agreement with Hindus could be reached. اس وقت میں باقی سارے مسلمان لیڈرز نا اس مہم پہ اور اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح ہندوؤں کے ساتھ کوئی ایسی مفاہمت ہو سکے, کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو سکے کہ یہ دونوں جو ہے نا مذہب یہ مل جل کے رہ سکے. کانگریس اور مسلم لیگ آپس میں ان چیزوں پہ لگی تھی جب لکھنؤ پیک وغیرہ ہوئے تھے سارے. ٹو فارم اے سنگل نیشن, وہ سنگل نیشن چاہتے تھے کہ جی برٹش چلے جائیں تو ہم مل جل کے رہیں, آپس میں ہمارے اس طرح صلح ہو جائے کہ ہم ایکول ریپرزنٹیشن کر لیں اور مل جل کے رہیں مسلمان اور ہندو. سب کانٹیننٹ جو ہے نا اس کو بریک نہیں ہونا چاہیے. اقبال ریئلائز دیٹ دس وڈ آلویز بی ڈومینیٹڈ بائی ہندوز, کہ یہ ہمیشہ ہم ہندوز کی ڈومیننس میں ہی رہیں گے. ان کو احساس ہو گیا تھا which would be a disaster for Muslims, جو مسلمانوں کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. He had no idea, of course, that this dream of a Muslim state would become a reality in 17 years. ان کو بالکل کوئی اس وقت احساس نہیں تھا کہ 17 سال بعد یہ ایک نیا ان کا جو آئیڈیا تھا اس کی بیس پہ ایک ملک بن جائے گا. And it is said that he did not live to see it. اور وہ بیچارے دیکھ نہ سکے پاکستان کو بنتے ہوئے. Till his death in 1938. اچھا جی اب ہم لاسٹ پیراگراف پہ آ گئے. Till his death in 1938 he was in close contact with Mr. Jinnah, advising him on many issues. ٹھیک ہے جی, بہت سارے اپنی ڈیتھ تک ایڈوائزز دیتے رہے تھے علامہ اقبال قائد اعظم کو. اور علامہ اقبال died in Lahore and is buried in the precinct of بادشاہی ماسک. آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہی ماسک کے احاطے میں اس کی پریمیزز میں ہی علامہ اقبال کا مزار بھی ہے لاہور میں, تو آپ بہت سارے بچوں نے وزٹ بھی کیا ہوگا. اچھا, علامہ اقبال جو ہے نا بہت جلدی سے بیمار ہو کے اور بہت کچھ ہی دنوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو تھروٹ انفیکشن ہو گیا تھا, گلے کا انفیکشن جو بہت سویئر کنڈیشن اختیار کر گیا, اور ان کو سانس اور بریدنگ اور اس طرح کی کنڈیشن ہو کے ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی تھی. اس وقت اتنے نہ وہ بہت کوئی اولڈ بھی نہیں تھے, اتنی ایج بھی ان کی زیادہ نہیں تھی, بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے جی, اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لاس تھا اس ٹائم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پوئٹری کو زندہ رکھا اور اب تک لوگ جو ہے ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. اچھا جی, یور ہوم اسائنمنٹ فار ٹوڈے از کوشچن نمبر 4 آف یور کمپریہنشن پارٹ. ان وٹ وے ڈڈ علامہ اقبال's views about Muslims influence their destiny? کس طرح سے علامہ اقبال کے خیالات نے مسلمانوں کی تقدیر کو کے اوپر اثر ڈالا؟ کیا کچھ ایسا ہو گیا تھا ان کے وہ جو آئیڈیا دینا اور ان کا سب کچھ کیا چینج لے کر آئے وہ مسلمانوں کی سوچ میں؟ ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کو نا یہاں سے جس آپ کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 68 پر, اس پیراگراف میں سے ٹل دی اینڈ ہی ڈڈ ناٹ لیو ٹو سی اٹ تک جو ہے نا, تو یہاں تک آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. اس کو ایز اٹ از آپ نے نہیں اتارنا ہے, اس کے اندر سے آپ نے چینجز تھوڑی امپورٹنٹ چیزیں نکالنی کہ ان کے ویوز نے کس طرح مسلمانوں کی ڈیسٹنی کو چینج کیا. تو آپ یہاں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ان دی ارلی ڈیز ان اباؤٹ ان 1910 اقبال واز ان فیور آف اے یونائٹیڈ انڈیپینڈنٹ انڈیا. ٹھیک ہے, اس وقت یونائٹیڈ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں تھے. پھر جب ہی جوائنڈ مسلم لیگ and he chaired the meeting of Allahabad in 1930. Then he put up his idea about an independent Islamic state, اور اس وقت وہ سیڈ جو انہوں نے لگایا وہ پھر گرو اپ کر کے اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں, اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد تقریباً 9 ایئرس کے بعد پاکستان کی کریشن ہوئی. تو وہ جو اس وقت انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا, وہ ڈریم جو انہوں نے دیا تھا, اس نے مسلمانوں کی ڈیسٹینی کو چینج کیا تھا. اس کو اپنے ورڈز میں لکھیے گا. اوکے, دیٹ از آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.